ورنہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی پاکستان کی تقسیم کا نعرہ ہے. یہ قرارداد ہے سندھ دیش کے خواب کو زندہ رکھنے کی قرارداد. سندھ کو ایک صوبے کے لحاظ سے ہم سب نے قبول کیا ہوا ہے. قبول کیا ہوا ہے, ذرا مائنس کر دیں ہمیں. آپ نے جو 72 سال پہلے کوٹا لگایا تھا, اگر ہم پلٹ کے یہ دیکھتے کہ اس کوٹے سے ایک بھی غریب ہاری کے بچے کو میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج میں پڑھتا دیکھتے تو ہم کہتے چلو ہماری قربانی کسی قابل نہ آئی. آپ نے اس کوٹے کے ذریعے جاگیردارانہ نظام کو پاکستان میں آج سندھ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے. کس کی وجہ سے؟ اس شہر کی وجہ سے. لیکن پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے 4 میں سے 3 صوبوں میں غربت کم ہوئی ہے. کہیں غربت بڑھی ہے تو سندھ میں بڑھی ہے. کہیں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں تو سندھ میں ہیں. تو بھائی جو آپ کو 22,000 ارب ملے ہیں یا 30,000 ارب ملے ہیں اتنے عرصے میں مستقل, کہاں سے ملے؟ نیشنل فائنانس کمیشن سے ملے, جس میں اگر آپ قومی خزانے میں کراچی کا رول کم بھی کرتے تو 50% تو ہوگا نا. تو 30,000 ارب میں سے 15,000 ارب کراچی کے, باقی وفاق کے ہوں گے. سندھ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی عیاشی کا سامان تو مہیا نہیں کیا جا رہا. چلے آپ کراچی نہیں لاڑکانہ دکھا دیتے ہیں ہمیں, ہم مطالبہ کرتے ہیں. یہ آئین جو ایک زندہ دستاویز ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی, انصاف کی فراہمی اور پاکستان میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کے حقوق کے تحفظ کا قسم کھاتے ہیں. اور میں ریاست سے خاص طور پہ افواج پاکستان سے مطالبہ کریں, اپنی نگرانی میں کرائیں. سندھ کا مقدر بدل جائے گا. سندھ کے شہری علاقے سندھ کی آبادی کا 60% ہے. جو کماتے ہیں ان کو احساس ہے. یہ پورے شہری سندھ نہیں, دیہی سندھ کی ایک ایک ضرورت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ سن 47 سے شروع ہوتی ہے. باقی تمام پاکستان کے علاقوں کی 6,000 7,000 سال کوئی اپنے حقوق کے لیے 5,000 سال کی تاریخ کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا ہے. جو سندھی مسلمان ہیں وہ پہلے کے آئے ہوں گے, ان سے پہلے بھی کوئی رہتا تھا. اس سندھ دھرتی کا نعرہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے خلاف جو آئے ہیں پہلے سندھ میں, ان کے خلاف سندھ کے ہندوؤں نے لگایا تھا, دھرتی ماں کا نام. تو پاکستان کا آرٹیکل 239 کا 4 صوبے بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے, امکان رکھا ہے, اس کا طریقہ رکھا ہے. یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر, اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, ایوانوں میں جا رہے ہیں. یہ اس کے خلاف قرار ریوولوشن آئی ہے. یہ ریوولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں, پاکستان کے آئین, پاکستان کی ریاست, پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف. یعنی آپ آئین کا تقاضا کریں, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بھائی چلے 248(6) پہ بات کرتے ہیں, جو یہ اجازت دیتا ہے وزیر اعظم کو, جو یہ وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہو. اور اس سے غیر معمولی صورتحال کیا ہوگی کہ وہ شہر جو پاکستان کو پالتا ہے 2008 میں ایمرجنگ دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہوں, اور آج 17 سال بعد 4 بدترین رہائش کے قابل شہروں میں شمار ہوتا ہوں. تو اس میں ہمارا قصور ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی پوچھے جو تم اپنے میئر کو اختیار نہیں دے رہے ہو, آج ان کی وجہ سے پاکستان دنیا کے بدترین جاگیردارانہ نظام کا شکار اور شکنجے میں پھنسا ہوا ملک ہے. میں پھر یہ سوال رکھ رہا ہوں, آئینی مطالبے, ایوان میں قراردادیں, عدالتوں میں مقدمے, اور وہ مقدمے بھی جو جیت چکے ہیں. 140A کا مقدمہ جب ایوانوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا تو عدالتوں سے یہ MQM یہ جیت کے آئی ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے تحفہ لے کے آئی ہے. تو جناب آپ کے نظر میں
اگر پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بھی کوئی وقت نہیں ہے تو آپ کی بھی ہماری نظر میں پھر آپ کی بھی کوئی وقت نہیں ہے. اور اگر پاکستان کا آئین، یہ والا آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم دھرنے دیں، سڑکوں پہ آئیں، آج اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لے کر عدالتوں میں گئے ہیں، ایوانوں میں بات کی ہے، قانون سازی کی ہے، لوگ ہمیں 18ویں ترمیم کا تانا دیتے ہیں، ہمارے بغیر بھی ترمیم منظور ہو جاتی. 140 سے ڈلوایا اسی لیے تھا، اس گناہ میں شریکی اس لیے ہوئے تھے کہ پاکستان کی عوام کو، کیا اس میں کوئی کراچی اسپیسیفک بات کی گئی تھی؟ تو بھائی آپ کو اتنے برے لگ رہے ہیں تو آپ نام تبدیل کرنا شروع کریں. سندھ پولیس کا نام سندھی پولیس رکھ دیں، آپ سندھ سیکریٹریٹ کا نام سندھی سیکریٹریٹ رکھ دیں. یہاں کے پختونوں کو، یہاں کے پنجابیوں کو، یہاں کے مہاجروں کو، یہاں کے بلوچوں کو، یہاں کے سرائکیوں کو، سب کو آپ بتا دیں کہ آپ ایگزسٹ نہیں کرتے یہاں پر. آپ کے حقوق کے لیے کوئی کھڑکی اور دروازے موجود نہیں ہے، کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اس میں ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ بھی موجود ہے، الشمس البدر بھی موجود ہے، اور اس میں نیازی بھی موجود ہے. اگر صوبے بننے سے پاکستان تقسیم نہیں ہوا ہے تو مزید صوبے کیسے تقسیم ہو سکتے ہیں؟ اگر صوبے کی تقسیم سے صوبے تقسیم ہو رہے ہیں تو پھر کراچی کو کس نے تقسیم کیا ہے 7 ڈسٹرکٹ میں؟ لاہور تو 2 لاکھ سے 2 کروڑ تک میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے لیے اس کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس کے حق میں. وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں جناب عالی، آئین پہ عمل درآمد کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا تقاضا پورا کرنا آپ کی ذمہ داری لگاتا ہے یہ آئین، کہ جہاں غیر معمولی حالات ہوں، جہاں کی تباہی سے پاکستان کی تباہی براہ راست وابستہ ہو، جہاں کی کمزوری سے پاکستان کی دفاع کی کمزوری براہ راست وابستہ ہو، جہاں کے سلامتی سے پاکستان کی سلامتی براہ راست وابستہ ہو، جہاں کے امن سے پاکستان کا امن براہ راست وابستہ ہو. اگر عوام کہتی ہے کہ ہمیں نیا صوبہ چاہیے تو یہ غداری ہوگا. آپ اب کہیں کوئی غداری تو سڑکوں پہ جواب دیا جائے گا. جو لوگ ٹیکس نہ دیتے ہیں وہ حق حکمرانی بھی نہیں رکھتے ہیں. یہ اسمبلی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کی تنخواہیں ہمارے پیسے سے چل رہی ہیں، آپ کی عیاشی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کی حفاظت ہمارے پیسے سے چل رہی ہے. سندھ پولیس کی تنخواہ یہ شہر دیتا ہے. شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم مکالمے میں یقین رکھتے ہیں اور کوئی دورہ معیار نہیں ہوگا کہ کراچی کے مستقبل پر اگر گورنر ہاؤس میں کوئی بات ہو رہی ہے اور گورنر نہیں کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ اس پہ گورنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیں. جی کریے، ایک ہی قانون رکھیے. پھر پنجاب کے گورنر ہاؤس سے لگنے والے جیے بھٹو کے نعرے پہ بھی بات کی جائے. اگر آپ نے ہمارے لیے ایوانوں میں جگہ نہیں چھوڑی ہے، عدالتوں کے فیصلے آپ کچرے کے ڈھیروں میں ڈال دیتے ہیں. یہ عیاشی دنیا میں کسی ملک کے حکمران میں نہیں کہ آئین میں درج جس شک کو چاہیں اس پہ عمل کریں، جس شک پہ چاہیں عمل نہ کریں. یہ پورا کا پورا آئین عمل درآمد کے لیے ہے. اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے جناب عالی. ہم پھر عدالت میں جائیں گے. توہین ہوئی ہے سپریم کورٹ کی. کئی سال پہلے ہم نے اس سے 140 کے حق میں پاکستان کے آئین کے اس مقدس دستاویز کے حق میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے. سپریم کورٹ نے کئی بار اس کو مجروح بھی کیا ہے. ایک ہم ہے کہ اس کے حق میں ایک مقدمہ جیت کے لائیں. ریاست پاکستان کی ریاست اس پہ عمل درآمد کروائے. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ کوئی عمل نہ ہو. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو عمل کریں، ایم کیو ایم کے کسی مطالبے پہ عمل نہیں کرو. آئین کے آرٹیکل پہ تو کرو.